السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت صدر محترم، علماء کرام، مہمانان عظام اور حاضرین انجمن، سب سے پہلے اس خدائے لم یزل کی بارگاہ عالی میں گلدستہ حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، جس کے قبضے قدرت میں صبح کی درخشانی، تابش ماہ کی تابانی، ستاروں کی چمک اور دریاؤں سمندر کا بے کراں تسلسل ہے، جس کے جلوے سپیدے سحر کی پرنور آنکھوں سے لے کر سرخیے شام کی بوجھل پلکوں تک بکھرے ہوئے ہیں، جس کا رنگ جمال افق افق، شان جلال جبل جبل سے عیا ہے، جس کی موجے کرم صدف صدف، نمود بہار چمن چمن ہے، نقش جس کا عیا عیا، نام جس کا روا روا، نقش جس کا عیا عیا، نام جس کا روا روا، وصف جس کی بیاں بیاں، رفقائے بزم ارشاد ربانی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ارشاد رسول، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تحفہ درود و سلام پیش کرتے ہیں اس نبی امی کے دربار میں، جس کے علم و معرفت کے سمندر سے خوشہ چینی کر کے سینکڑوں فصحا، بلغا، علماء اور صلحاء معرض وجود میں آئے، جس کی ادنا سی صحبت سے عرب کے تہذیب نا آشنا لوگ صحابیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے، جس کے دستے تربیت نے سنگدل بدوؤں کو تراش خراش کر ایک جوہر نایاب بنا دیا، چنانچہ چشمے فلک نے دیکھا کہ جو جنگجو تھے وہ صلح پسند بن گئے، جو تخریب پسند تھے وہ معمار کہلائے، جو جاہل گردانے جاتے تھے وہ آسمان علم کے نیر تابہ بن گئے، اور صحراؤں میں اونٹوں اور مویشیوں کو چرانے والے دنیا کے معلم و رہبر بن گئے، کیونکہ ظلمت کفر ہر سمت چھائی ہوئی، شرک کا بول بالا بسد رنگ تھا، سرور دو جہاں لائے تشریف جب حلقہ نور وحدت بہت تنگ تھا، کوہ پارا سے وحدت کی گونجی صدا، قریہ کفر میں کھلبلی مچ گئی، جس کو صادق امی تھا پکارا گیا، اب اسی سے ہر ایک برسرے جنگ تھا، جتنا آواز حق کو دبایا گیا بڑھ گئی اور بھی اس کی رعنائیاں، نور ایمان سے دل جگمگانے لگے، ظلمت کفر کا قافلہ دنگ تھا، شہر مکہ میں جس کو ستایا گیا، جس پہ طائف میں مشق ستم کی گئی،
جرم اس کا تھا اعلان رشد و ہدا، سزا جرم کی خشت تھی سنگ تھا۔ پھر ہوا یوں کہ توحید کی آنچ سے شرک کے بت پگھل کر فنا ہو گئے۔ کیا کلام رسالت کی تاثیر تھی، کیا زبان رسالت کا آہنگ تھا۔ رفقائے بزم اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے قابل احترام مہمانان عظام اور تمام حاضرین انجمن کی خدمت میں تشکر و امتنان کے کلمات نچھاور کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی تمام تر مصرات کو تج کر اور اپنی آمد سے ہم طلبہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور رونق بزم ہو کر دین و دنیا کی سعادت سمیٹی۔ خوشبو سے جن کی دشت چمنزار بن گیا، خوشبو سے جن کی دشت چمنزار بن گیا، مہکا ہوا ہے جن سے بیابان آپ ہو۔ حضرات محترم، زبان و بیان اور قلم و قرطاس خدا تعالیٰ کی عطا کردہ وہ عظیم جوہر ہے جس کی اثر آفرینی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کی جاویدانی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ تقریر و خطابت ہی ہے جس سے مردہ جذبات کو تازگی ملتی ہے، مشکل اوقات میں استقلال عطا ہوتا ہے، اکھڑے ہوئے پاؤں کو ثبات ملتا ہے، بے راہ قوموں کو راہ حق نصیب ہوتی ہے۔ زبان و بیان ہی کی بدولت خدا تعالیٰ اپنا لازوال پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے۔ زبان و بیان ہی وہ کارگر ہتھیار ہے جس نے ہمیشہ انقلابات کی راہ ہموار کی، اور انہی فوائد کے پیش نظر ہمارے اکابر نے قیام مدارس کے ساتھ ساتھ انجمنوں کے قیام پر بھی بھرپور توجہ کی ہے۔ انہی اکابر کے لگائے ہوئے درختوں کی ایک شاخ انجمن بزم اصلاح البیان طلبہ مدرسہ اختر العلوم جلال آباد ہے۔ اس انجمن نے اپنے قیام کے روز اول ہی سے تقریر و خطابت پر خصوصی توجہ دی ہے۔ آج ہم اسی بزم کا سالانہ اختتامی اجلاس منعقد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آج کے اس اجلاس میں پیش کیے جانے والے پروگرام کا اجمالی خاکہ پیش کر دیں۔ چنانچہ آج کے ہمارے اس اجلاس میں تلاوت کلام اللہ کی سحر انگیزی اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نغمگی سے قلوب کو تازگی بخشی جائے گی۔ نیز اس پروگرام کی اہم کڑی، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ پروگرام جس کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، یعنی تیسرے سالانہ پنج تقریری مسابقہ خطابت کا چھٹا اور آخری مرحلہ بھی اسی سٹیج پر منعقد کیا جائے گا۔ نیز قرآنی تعلیمات کی روشنی میں سماجی برائیوں کے طریقوں کو بشکل مکالمہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک انوکھا اور البیلا پروگرام بنام آواز کا سفر بھی پیش کیا جائے گا، جس میں آواز تباہی کی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے حالات کی عکاسی کرے گی۔ نیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرانے کے لیے انجمن بزم اصلاح البیان طلبہ مدرسہ اختر العلوم جلال آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کوئز بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام فہم سوالات بھی پیش کیا جائے گا، جس میں صحیح اور درست جواب دینے والے احباب کو بشکل کتب انعام سے بھی نوازا جائے گا، اور ان سب سے بڑھ کر معزز علماء کرام کے پرمغز اور اصلاحی خطاب بھی ہوں گے۔
اور آخر میں مسابقہ خطابت میں حصہ لینے والے تمام احباب کو عمومی جبکہ اول دوم سوم پوزیشن لانے والوں کو خصوصی انعام دیا جائے گا۔ لہذا آپ تمام حاضرین انجمن سے گزارش ہے کہ آخر تک شریک بزم ہو کر ہم طلباء کی حوصلہ افزائی فرماتے رہیں۔ اللہ نے کتاب محبت کی تازگی، اللہ نے کتاب محبت کی تازگی، پڑھیے ہزار بار مگر دلکشی وہی۔ سامعین مکرم، ذکر خدا کے بعد ذکر حبیب خدا بھی کرتے چلے، جن کے باعث دنیا کی رعنائیاں، درختوں کی انگڑائیاں، محبت و مودت، صداقت و شرافت، ہدایت و شریعت، غرض یہ کہ ساری اچھائیاں جن کے باعث ہیں، جنہوں نے اپنی آمد سے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا، شرک و کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو ختم کر کے ساری دنیا کو روشن کر ڈالا۔ فقط اتنا عرض ہے کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے ادا ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ تو روح زمن رنگ چمن ابر بہارا، تو روح زمن رنگ چمن ابر بہارا، تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں مولوی محمد شعیب بسیڑا، شریک عربی اول کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی اسلام کی خوشبو، کبھی ایمان کی خوشبو، کبھی اسلام کی خوشبو، کبھی ایمان کی خوشبو، ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے، سدا قرآن کی خوشبو، کبھی اسلام کی خوشبو، کبھی ایمان کی خوشبو۔ وہ دیکھو 313 کے قدموں ہی کی برکت سے، وہ دیکھو 313 کے قدموں ہی کی برکت سے، وہ دیکھو 313 کے قدموں ہی کی برکت سے، ابھی تک آ رہی ہے، ہاں ابھی تک آ رہی ہے، بدر کے میدان کی خوشبو، کبھی اسلام کی خوشبو، کبھی ایمان کی خوشبو۔ جو غارِ سور جاتے ہیں انہیں محسوس
جو غارے سو جاتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے، جو غارے سو جاتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے۔ نبی عائشہ عائشہ امی کے ابو جان کی خوشبو کبھی اسلام کی خوشبو کبھی ایمان کی خوشبو، نبی کے عشق میں جب ڈوب کر میں نعت پڑھتا ہوں، نبی کے عشق میں جب ڈوب کر میں نعت پڑھتا ہوں، نبی کے جب ڈوب کر میں نعت پڑھتا ہوں، مہکتی ہیں میرے اشعار، مہکتی ہیں میرے اشعار میں حسان کی خوشبو، کبھی اسلام کی خوشبو کبھی ایمان کی خوشبو۔